بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کا پہلا خطبہ۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں اور تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ الذی جعل الکعبۃ الحرام قیاما للناس وامنا، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جعل الکعبۃ الحرام، جس نے کعبۃ اللہ کو قابل حرمت بنایا، حرمت والا بنایا، قیاما للناس وامنا، اور لوگوں کے قیام کا ذریعہ اور امن کا ذریعہ بنایا۔ کعبۃ اللہ کو لوگوں کے لیے قیام کا اور امن کا ذریعہ بنایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام صاحب ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھیں گے، آگے پڑھیں گے وجعل الحج والعمرۃ للنجاۃ عونا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اور عمرہ کو بندے کی آخرت میں نجات کے لیے مددگار بنایا، معاون بنایا، کہ حج اور عمرہ کرنے والوں کی جب باری آئے گی حساب و کتاب کی تو اس کی مغفرت کرانے میں اگر انسان نے حج اور عمرہ کیا ہوگا تو یہ مددگار ثابت ہوں گے، بلکہ ان کی مغفرت کر دی جائے گی، باری تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے۔ آگے امام صاحب پڑھیں گے اللہ اکبر تکبیر تشریق ایک مرتبہ، آگے پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا عدل، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ وہ تنہا ہے، لا شریک لہ ولا عدل، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ کوئی اس کے مثل ہے۔ اللہ اکبر ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھیں گے، آگے امام صاحب پڑھیں گے وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَصْلًا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور ہمارے آقا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، وَرَسُولُهُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَصْلًا، اور ایسے رسول ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، ان کے بعد نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، نوح آئے، ان کے بعد بھی نبی آئے، حضرت زکریا آئے، ان کے بعد نبی آئے، حضرت ابراہیم آئے، ان کے بعد بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی بننے کے بعد بھی بہت سارے انبیاء آئے، اخیراً حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، ان کے بعد بھی نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ لوگوں کان کھول کے سن لو، میرا نبی یہ صرف نبی نہیں بلکہ خاتم النبیین ہے۔ آگے امام صاحب تکبیر تشریق ایک مرتبہ پڑھیں گے اللہ اکبر، پھر آگے پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ الطاہرین، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر بھی نازل ہو، درود نازل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ درود نازل کرے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اور آپ کی پاکیزہ نسل پر۔ آگے امام صاحب پڑھیں گے وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ الَّذِينَ نَالُوا بِصَحْبَتِهِ فَضْلًا، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ پر بھی اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متبعین پر جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی فضیلت حاصل ہوئی، یعنی صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ پھر ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھیں گے، آگے پڑھیں گے اما بعد فیا معاشر الاخوان، کہ حمد و صلات کے بعد فیا معاشر الاخوان، اے میرے بھائیو، توبو الی اللہ واستغفروہ من کل عصیان، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی پکی توبہ کرو، استغفار کرو ہر گناہ سے۔ پھر ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھیں گے اور پھر اللہ اکبر، پھر آگے پڑھیں گے وبادروا فی اداء ما وجب علیکم فی ھذا اليوم، اور جلدی کرو اس چیز کے ادا کرنے میں جو تم پر واجب ہوئی اس دن میں، یعنی جن حضرات پہ قربانی واجب ہے، جن حضرات نے حصہ لیا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ جلد از جلد عید کی نماز کے بعد اپنی قربانی جلد از جلد کرے، اللہ تعالیٰ کا جو فریضہ ہم پر واجب ہوا ہے اس کی ادائیگی جلد از جلد کرے۔ پھر آگے وضاحت بھی کریں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں، کہا من صلاۃ العید، نہ عید نماز ہے، ثم تضحیۃ الحیوان،
اور پھر جانور کا ذبح کرنا ہے. وہی واجبۃ علی کل مسلم مکلف مالک نصاب. پھر بتائیں گے کہ وہ کس پر واجب ہے. کہاں ہر ایسے مسلمان پر جو مکلف ہو یعنی بالغ ہو, مالی نصاب کا مالک ہو. کس کی قربانی کرے گا. کہا کہ من الشاة والابل والبقر الذي مضى عليه الحولان. کہاں بکری کی قربانی کرے گا. اونٹ کی والابل اور اونٹ کی قربانی کرے گا. والبقر الذي اور اس گائے کی قربانی کرے گا. مضى عليه الحولان جس پر 2 سال گزر چکے ہو. ولا تجزي العجفاء ولا العرجاء وغيرهما مما فيها عيب او نقصان. اور نہایت دبلا جانور کا اس کی قربانی درست نہیں. ولا العرجاء اور نہ نہایت لنگڑا جانور, وہ جانور بھی کافی نہیں ہوگا. وغيرهما مما فيها عيب او نقصان اور اس کے علاوہ ہر وہ جانور جس میں کوئی ایسا عیب ہو جس سے قربانی نہیں ہوتی, یا کوئی کمی ہو, مثلا کان تو ہو لیکن زیادہ کان کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. یہ مسائل آپ مفتیان اکرام سے پوچھ سکتے ہیں. یہ مسئلہ بھی امام صاحب مختصراً بتائے گا. مختصراً امام صاحب اور خطیب صاحب آپ کے سامنے اس انداز سے پیش کریں گے کہ ولا تجزي العجفاء ولا العرجاء وغيرهما مما فيها عيب او نقصان. پھر ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. پھر آگے ایک حدیث پاک پیش کریں گے. وقد قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تحقیق کے یقینی طور پہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ, کہ اے اللہ کے رسول, ما هذه الاضاحی, کہ اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے. قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ان قربانیوں میں ہمارے لیے کیا ہے. تو آقا مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال بکل شعرۃ حسنہ, کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. قالوا فما الصوف فیہا یا رسول اللہ. فرمایا کہ اون کے بارے میں, صوف کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کیا اس میں بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رحمت للعالمین نے فرمایا, قال بکل شعرۃ من الصوف حسنہ, کہ ہاں مینڈے کے بدن پر جتنے بھی صوف ہے, جتنا بھی اون ہے, اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملیں گی. وقال علیہ الصلاۃ والتسلیم. اور ایک حدیث آپ کے سامنے, ایک دوسری حدیث امام صاحب خطیب صاحب پیش کریں گے اور کہیں گے وہ حدیث کیا ہے. حدیث یہ ہے, من وجد ساعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا, کہ ہر وہ شخص جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا تھا, قربانی اس پر واجب تھی, فلم یضحی اور اس نے قربانی نہیں کی, فلا یحضر مصلانا, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. پھر ایک آیت کریمہ پڑھیں گے جس میں ہمارے اور آپ کے لیے بڑی نصیحت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت کریمہ یہ ہے, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تک تمہاری قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے, ولا دماؤها اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے, ولیکن ینالہ التقوی منکم, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اللہ جانور نہیں دیکھتے کہ کتنے لاکھ کا ہے, کتنے ہزار کا ہے, بلکہ دلوں میں پوشیدہ تقوی کو دیکھتے ہیں کہ کون کتنا تقوی سے قربانی پیش کر رہا ہے, کون اس کو میری عبادت سمجھتے ہوئے ادا کر رہا ہے, اور کون سر کا بوجھ اتارنے کے لیے قربانی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ ہم تو صرف متقیوں کی ہی قربانی کو قبول کرتے ہیں. بہرحال یہاں آگے پڑھیں گے امام صاحب خطیب صاحب, کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم, اسی طرح ہم نے تم کو جانوروں پر قابو دیا, کنٹرول دیا, تاکہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو, بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی. وبشر المحسنین, اور نیکی کرنے والوں کے لیے, بھلائی کرنے والوں کے لیے اے پیارے رسول آپ انہیں بشارت سنا دیجئے, جنت کی بشارت. یہ ایک خطبہ مکمل ہوا. پسند آئے تو اپنے دوسرے ساتھیوں تک ضرور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.